ساتھ ہیں تو آپ کو بھی اکیلے میں تھوڑی تھوڑی خوشیاں ہوتی رہیں گی اور تسلی بھی ہوتی رہے گی، تعلق بھی بڑھتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میری شان علم یلد ولم یولد، میں کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، یہ باپ بیٹا سے ہی ساری رشتے داریاں چلتی ہیں، یہیں سے پھر پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں تو بھائی ہوتے ہیں، چچا ہوتے ہیں، پھر کچھ اور ہوتے ہیں، کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں کسی کا تم میں سے انسانوں رشتے دار نہیں ہوں، اور میں ہوں تو سب کا، یہ مطلب کہنا چاہتا ہے۔ رشتے داری خاص کسی سے نہیں اور میرا تعلق سب سے۔ مطلب کیا؟ اگر رشتے داری ہوتی تو آپ کے یہاں شادی ہوتی ہے، پنڈال لگتا ہے تو گاؤں کا آدھا حصہ سمجھ لیتا ہے کہ ہماری دعوت نہیں ہے، ان کے جو رشتے دار ہیں انہیں کی دعوت ہے، چاہے وہ کتنا بھی اچھا کھانا بناؤ ہماری دعوت تو انہیں جو ان کے رشتے دار ہیں۔ لیکن اللہ نے نفی کر دی، اللہ نے کہہ دیا کہ ہمارا کسی سے رشتہ نہیں اور سب سے رشتہ، خاندانی کوئی رشتہ نہیں، طبقاتی کوئی رشتہ نہیں، جو مجھے اللہ ڈھنگ سے مان لے ہوا اللہ کہتے قل ہوا اللہ، میں اس کا ہوں۔ ہر موڑ پر جو اللہ کو اللہ کہہ دے، آپ بیمار ہیں، آپ کو صحت مل گئی، پوچھا جائے کیسے کیا ہوا، کیسے قل ہوا اللہ، صحت دینے والی ہستی اللہ۔ لاک ڈاؤن میں کتنوں کو کھانے نہیں ملے، پریشانیوں کا شکار ہے، لیکن آپ کو ایک دن بھی پریشانی نہیں آئی، کبھی تو کہو یہ پریشانی سے بچانے والا کون؟ قل ہوا اللہ۔ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، دکان چلا لیتے ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ ماسٹر ہیں، آپ مولانا ہیں، آپ ممبر و محراب کی سیرت ہیں، اور آپ کی ایک عزت ہے، آپ کا ایک مقام ہے، آپ کو اللہ نے ایسا بنایا کہ دوسروں کو دینے والے بن گئے، کہیں بھی مانگنے والے نہیں بنے، آپ کو اللہ نے منصب اور ایک عزت کی کرسی عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا، رشتے بھی مل رہے تھے، آپ کی اولاد کے رشتے بھی آ گئے، یہ ساری جگہوں پر کہو قل اللہ، کتنی جاری میرے نبی کو اللہ سکھا رہا ہے، کہہ دو وہ کرنے والی ذات، سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ ہے۔ اب اس میں جب آگے چل کر کہا اللہ کسی کا رشتے دار نہیں ہے اور سب کا رشتے دار، بندے کا جو بندگی کا تعلق ہے خدا خدا ہے تو سب کا، ہر ایک بندے کو خدا اپنا کہتا ہے۔ یہ جب میں سوچتا ہوں تو بڑی تسلی ہو جاتی ہے، اور دعا میں بھی ہاتھ بہت دیر تک اٹھنے لگتے ہیں۔ آپ غور کرو، اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ میرا بیداروں سے، تہجد گزاروں سے، آنسو والوں سے، تسبیح والوں سے، تلاوت والوں سے میرا ہاتھ تعلق ہے، تو جو ایسے نہیں ہیں رات کی دردوں میں لگے رہتے ہیں، مشکل سے فرض پڑھ لیتے ہیں یا وہ بھی نہیں پڑھتے، وہ تو خدا کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اللہ تو ہمارا نہیں۔ جیسے شادی ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں یہ پنڈال ہمارے لیے نہیں ہے، اس لیے ہم اس خاندان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو نفی کر دیا، کہا وہ پنڈال والا تو چھوٹے حوصلے والا، چھوٹے دل والا، چھوٹے مان والا، چھوٹے خزانے والا، وہ کہاں تک بلا سکتا ہے؟ میں واللہ احد لا ثانی دل رکھتا، میرے جیسا دل کسی کے پاس نہیں، میرے جیسا خزانہ کسی کے پاس نہیں، میرے جیسا حوصلہ کسی کے پاس نہیں۔ سب کو چہرہ دیکھ دیکھ کے چائے پلاتا، چہرہ دیکھ دیکھ کر کے دعوت دیتے،
چہرہ دیکھ دیکھ کر کے اپنی گاڑیوں میں بھی کہتے ہیں میں صرف اگر اپنوں کو کھلاؤں تو مجھ میں اور تجھ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جس کو چائے پلا دشمن کو چائے پلا ایک کم جس کو نہیں جانتے اس کو گھر پر دعوت کھلا پہچان والے کسی بھی طرح کی پہچان کرنے کی لائن کی خاندان کی لائن کی گاؤں کی لائن کام کی لائن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا نظام یہ ہے کہ میں اپنوں کو بھی دیتا ہوں غیروں کو بھی دیتا ہوں. غیر میں وہ بھی آگے جو غیر مشرک خدا کو چھوڑ کر کسی چیز کی بھی اوپیا کرنے میں پڑے ہوئے اللہ کہتے ہیں ان کو بھی دیتا ہوں. اور اسی طریقے سے ان کو بھی دیتا ہوں جو مجھے اللہ کو مانتے ہیں کہتے ہیں اللہ تو اللہ لیکن 5 ٹائم کو نہیں کہتے ہیں اللہ تو اللہ ہے لیکن حرام روزی سے روکتا ہوں تو نہیں روکتے حرام کام سے روکتا ہوں تو نہیں روکتے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں شراب سے روکتا ہوں تو نہیں روکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو بھی دے دیتا ہوں جو ایسے کچے مسلمان. اب بتاؤ جب یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتے داری نہیں اور ہے تو سب سے رشتے داری ہے تو پتا چلا جس طرح بزرگوں کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں. اب آئی کام کی بات جس طرح بزرگوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ میں اللہ ڈالتے ہیں ان کی جھولیوں کو بھرتے ہیں اور ان کی آنکھوں اور سینوں پر اللہ پیار دکھاتے ہیں ایسے ہی گیا گزرا انسان بھی شرابی کبابی بھی آوارہ بھی مسجدوں سے دور بھی اگر کبھی آڑے وقت میں اللہ یا رب کہہ کے مناتا ہے تو رب تعالیٰ شاہ اس کی جھولیاں بھی بھر دیتے ان کی مرادیں بھی پوری کرتے. لم یلد ولم یولد ہماری کسی سے رشتے داری نہیں. وہ نوجوان جس کو سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے ڈھنگ سے وہ بھی کبھی کہتا ہے یا اللہ میری اماں بیمار ہوگی لگتا ہے مر جائے ایسا ڈاکٹر کے بس میں تو نہیں لیکن تیرے بس کے بات نہیں بس اس کی بات سن لیتے کہتے ہیں کہ بھائی ایسا تھا چھوڑو آج تو بڑے پیار سے ملا رہا ہے. یہ ہے لم یلد ولم یولد. ہم تو دعوت دینے میں بھی پچھلے سالوں کا ریکارڈ دیکھتے ہیں. کیوں مولانا آپ نے کبھی مجھے بتا دیا کہ میں بلاؤں گا اپنی شادی میں؟ میری شادی ہوتی ہوئی میں مثال دے رہا ہوں بھائی میں آپ کو بلاؤں گا نہیں بلاؤں گا. کیوں؟ آپ نے بہت دشمنی کی ہے. انسان کسی کو کہتے ہیں وہ پچھلا ریکارڈ بھی نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں میرے یہ سب نہیں ہے. ایک دن مستی سے پکار دو. ایک بڑھیا کا واقعہ آپ نے سنا. بڑھیا کا چھوٹا سا جھوپڑا وہاں آس پاس میں کوئی شاہی بادشاہی بنگلہ بننے والا اور یہ بڑھیا کا جھوپڑا اسی میں آ رہا. بڑھیا سے وہ مانگتا تو بڑھیا کو دیکھتی کہ ہر ایک کو اپنا جھوپڑا پہ آ رہا. بڑھیا کی باہر گئی ہوئی تھی. اس میں بادشاہ توڑ تاڑ کر کے اپنا بنگلہ بنا. بڑھیا جب باہر سے واپس آئی تو ڈھونڈ رہے میرا بنگلی میرا جھوپڑا نہیں. اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا. اس نے صرف اللہ سے کہا آپ بھی کبھی ایسے کہا کرتے اگر میں یہاں نہیں تھی تو میں اگر یہاں نہیں تھی تو تھا پھر کیسے کر دیا بادشاہ نے. آج مستی ایسے جس پر بھروسہ ہوتا تو ایسے کیا ایسا میں نہیں تھی تو اپنا رنگ دکھا دے بادشاہ کی کھوپڑی کا علاج ہو جائے. کہتے مصیبت کو کا بنگلہ کی ہو گیا. ہم نے اور آپ نے اپنے کو مایوس کر لیا ہے. نوجوانوں مایوس کر لیا ہے کہ ہم جب نماز نہیں پڑھتے تو دعا کیا پڑھو. دعا کو آپ سے اگر کوئی سڑک پر ٹانگ ٹوٹی ہو دوا مانگ رہا ہو ہاسپٹل جانے کو کہہ رہا ہو مر رہا ہو اس ٹائم میں کوئی مدد مانگے پانی مانگے دوا مانگے چار پیسہ مانگے تو آپ اس کی نماز نہیں دیکھنے جاؤ گے. اس کی
کی پریشانی دیکھو، نماز دیکھو گے اس طرح کیا کہو گے؟ نماز کا معاملہ اس کا اللہ کا ہے، اصل کو پریشان ہے، پریشانی دیکھو۔ ایسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کوئی مانگتا ہے مجھ سے، تم سے مانگتا ہے تو تم اس کی نیکی بدی نہیں دیکھتے، انسان ہے مانگ رہا ہے تو دے دیتے ہو، ایسے ہی میں قریب رب ہو کر کے کیسے اس کی پیچھے کی زندگی دیکھوں، آگے کی زندگی دیکھوں، آج مانگ رہا ہے تو آج دے دینا ہے۔ اس لیے جب آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت ہو نا، امام صاحب کو صرف مجبور ہو، امام صاحب ذرا دعا کرنا، یہ امام صاحب کسی کا نام یاد رکھتے ہیں، ان کو تو اپنے 5 بیٹوں کا نام یاد نہیں رہتا، دعا تو یہ چیز میں اپنے کو دعا میں چھوڑ جاتے ہیں، دعا میں لو اوپر لگی رہتی ہے، دعا میں کہاں لگی رہتی ہے، اوپر اللہ سے لو لگی رہتی ہے، دل لگا رہتا ہے، دل سے نام بھول جاتا ہے، امام صاحب کس کو یاد کیا رہے؟ ارے خود آپ بن جاؤ، آپ اپنے درد کے لیے جو دعا جس درد سے کریں گے، اپنی بیماری پریشانی میں جس طرح کے ساتھ دعا کریں گے کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نظام عطا کو دیکھو تو ہنسی آتی ہے، مزہ آ جاتا ہے۔ اللہ کا نظام عطا یعنی دینے کا نظام، اسے پکڑنے کا نظام بھی بہت بھاری ہے، اللہ کا جب کوئی بندہ بہت عیاشی بدماشی کے کرتا ہے، کسی پولیس کے حوالے کرواتا ہے، اس سے بڑا ظالم اس پر مسلط کر دیتے ہیں، اس سے بڑا ظلم والا کوئی اس پر لگا دیتے ہیں، اللہ کا نظام۔ لیکن جب دینے پر آتا ہے بہت شان سے دیتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی ایسا سمجھو مایوس تو کبھی نہیں ہونا، کلیا کی بات یہ نہیں مایوس نہیں ہونا، اللہ سے مایوس نہیں ہونا، وہ ہمارے حق کی بنیاد پر ہمیں آج روٹی دے رہا ہے، یہ غلط ہمارا حق نہیں ہے، ہم تو ایسے پورے ہیں کہ حق بنتا ہی نہیں۔ 10 سال 20 سال ہو جاتے فجر کی اذان نہیں سنی، کیا حق بنتا؟ لیکن روزانہ سو کے اٹھتے ہو تو دل کی ہاتھ کی ملائی والی چائے پلاتا بولو، اور پراٹھے کھلاتا کہ نہیں کھلاتا، وہ بھی بیگم لے کے کھڑی رہتی ہے، دلہن لے کے کھڑی رہتی ہے، فجر 30 سال سے اذان نہیں سنی، نمازی نہیں پڑھی، وہ اگر بدلہ لینے سے آتا تو آپ کے منہ میں کچھ گڑبڑ کر دیتا، چائے نہیں حرام ہو جاتا۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظام پکڑ الگ ہے، نظام عطا و ذات پیش الگ ہے۔ ایک مسجد میں ہماری دو آدمی یا دو جماعت میں بیٹھی دعا ادھر اللہ والے، نماز والے، ذکر والے، تسبیح والے، تہجد والے، علم والے، ذکر والے، تفسیر والے، اللہ خانقاہ والے، اور ایک طرف کوئی جماعت بیٹھی ہے یا کچھ لوگ بیٹھے ہیں، وہ کبھی کبھی جمعہ آ جاتے ہیں، 8 دن رہتے ہیں، ماموں کی ٹوپی لے کے یا چاچا کی ٹوپی لے کے، جمعہ کے دن کتنے لوگ دوسرے کی ٹوپی لے کے آ گئے ہوں گے، گھر سے نہیں آئے تو یہی ٹوپلے میں رکھی ایسے بھی آتے ہیں، مسجد میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جب مسجد میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں میرے بھائیوں جن کو ٹوپی تک نہیں محفوظ رہتی، ان کی نمازوں کا کیا کہنا، 15 دن میں پڑھتے، 8 دن میں پڑھتے، لیکن ایسے بھی بے نمازی شرابی کبابی اگر ایک طرف دعا میں بیٹھے ہوں اور ایک طرف یہ ذکر والے، تسبیح والے، خانقاہ والے، اللہ والے دعا میں بیٹھے ہوں، تو کبھی کبھی اللہ کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتے تم دیکھو، پہلے تم ان گنہگاروں کی ٹوکرے میں ڈالنا، گنہگاروں کی جھولی میں ڈالنا، اس لیے کہ یہ جو ہے اللہ والے یہ تو تھوڑا دیر میں بھی اگر پائیں گے، آج کا کل پائیں، ہفتے بھر کے بعد بھی پائیں، تو یہ مایوس ہونے والے ہیں، اور ان کو اگر دیر ہو جائے، ان کو بے نوازی شرابیوں کو جو مجھے مانتے ہی نہیں، آج ان کی اماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پاپا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچہ مر جاتے، نوکری میں پھنس گیا، جیل میں چلا گیا، آج
اور یا رب یا رب یا رب آنسو گرا، اے فرشتوں آج اس کو نقد نقد اس کی مراد دے دو، ادھار نہیں، اس کے تھیلے میں، اس کے ٹوکرے میں ابھی ڈال دو، اس کا سامان ابھی بھر دو، کیا مانگ رہا ہے دے دو، اس لیے کہ اگر یہ ایسی مصیبت میں جب پکار رہا ہے نہیں پائے گا تو اس کا یقین یہ بنے گا کہ اللہ کے یہاں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور اگر وہ مل جاتا ہے اس کو تو اتنا مست ہو جائے گا کہ اپنے دل بگڑے ہوئے سجا کر کے کہے گا کہ اللہ کا دربار ہے، اللہ دیتے وقت پچھلی زندگی کو نہیں دیتے، اور وہ یہ کہے گا، شعر پڑھے گا، یہ دربار الہی ہے۔ جب پا جائے گا شرابی، جب پا جائے گا زانی بدکار بد کے ساتھ، اس کو امید نہیں تھی لیکن پا گئے، شادی نہیں لگ رہی تھی، دونوں رکعت پڑھ کر کے مانگا اور مل گئی، بچے نہیں ہو رہے تھے، مانگا اور بچہ مل گیا، نوکری مل گئی، ایکسیڈنٹ میں مارنے والا بچ گیا۔ اب وہ کیا کہے گا، یہ دربار الہی، یہ دربار الہی ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا۔ تو میں نے بول کے 5 منٹ اور بتایا، بھائی 45 تک ہونا، 5 منٹ اور نکالا، اب 5 منٹ میری بچی کا حاصل کیا کچھ موجودہ کو ہٹایا، میں جس طرح مزہ کی کو آتا میں نے وہ ایک دوسرا چاہتا کہ اللہ کو سننے میں مزہ ہم کو کیوں مزہ آتا ہے، اس لیے کہ ہمارے کام کی چابی یہاں ارے جس لاک کی چابی یہاں پڑی ہوئی ہے وہ ہم کو معلوم ہو گئے، اور سیدھے سب گٹیاں ہیں 2,000 بتاؤ خوش ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ ہمیں پتہ چل گیا دعا قبول ہونے کے لیے بزرگ ہونا کوئی ضروری نہیں، بزرگوں کو بھی دے دیتے ہیں اور جو بزرگ نہیں اس کو بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بزرگ تو نہیں تھے، اللہ والے تو نہیں تھے، لیکن میں نے پھر بھی دے دیا تو کبھی دھوکے میں مت پڑنا کہ تم بھی بہت بزرگ ہو گئے، ارے تمہاری پریشانی پر ہم آیتیں دے دیں، جیسے فقیروں کو دے دیا جاتا ہے تو فقیر بزرگ نہیں بن گیا، میرا خاص نہیں بن گیا، میرا رشتے دار نہیں بن گیا، دروازے پہ رو رہا تھا تو میں نے دے دیا، کیا آپ کا وہ داماد جیسا پیارا بھائی جیسا پیارا نہیں، تو اگر کسی کی دعا قبول ہو جائے پریشانی ہو جائے، میرے بھائیوں کبھی بھی اپنے بارے میں غلط یقین مت پیدا کرنا کہ میں بھی کسی بزرگ سے کم نہیں، امام صاحب سے کم نہیں، مفتی صاحب سے کم نہیں، آپ ہو وہی ادھار روکنے والے، آپ کون ہو وہی ادھار روکنے والے، ابھی تک آپ کی اپنی کو بھی نہیں کر سکی، یعنی ابھی تک مسجد کے عادی نہیں بن سکے، مسجد کے نمازی نہیں بن سکے، مگر اللہ کہتے ہیں لم یلی ولم یولد، میں نے دینے کے لیے کوئی رشتہ داری نہیں کرنا، اس نے مانگ لیا، مانگنے کا ایک چھوٹا سا 2 منٹ اسی منٹ ایک چھوٹا سا آپ کو راستہ بتاتا ہوں، ویسے مانگو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، بڑا پیارے انداز میں آپ سے ہمارے ساتھ کہتے ہیں کتنے بھی چھوٹا رکھ، کتنا بھی چھوٹا بھی رکھ کر نکالی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ کو بھی لینا چاہتے ہو تو ایسے ہی لو نا، جیسے چاکلیٹ نکلوا لیا مجھ سے بھی نکلواؤ گا، کیا تعریف کرو، کوئی ایسی بات کرو ایک تو یہ اگر آپ سے دعا بنتی ہے دل لگتا کسی جیسے نوکری نہیں ہوئی خرچہ 2 لاکھ ہے تو ان کو لگے کرنا یا کچھ اور اس کے لیے آپ نہ سوچو میرے پاس لفظ نہیں ہے، بس بچہ جیسے ہوتا ہے آپ بھی کو اللہ مانگنا نہیں آتا، لیکن مجھے اپنی ضرورت سے پریشان ہونا تو آتا، یعنی میں پریشان ہوں تو میں مانگے بھی جاؤں گا، اس موقع پر کوئی ایک حوالہ اللہ کو اپنی زندگی کا یا کسی کی زندگی کا، یا وہ فلاں کیس میں پھنسا تھا،
یا میرا بھائی پھنسا تھا، بولا مشکل میں پھنسا تھا، بولا آدمی پھنسا تھا، اس کا کام اللہ آپ کو ہی کرتا، کوئی اس کا ساتھی نہیں تھا، نہ اس کا چاچا تھا، نہ دادا تھا، نہ والد تھا، یا اللہ اس کا کام آپ نے اپنی زندگی کا بھی کچھ کہو، یا اللہ میرے حالات نہیں تھے کہ میں پڑھتا لکھتا بنتا، آج مجھے آپ نے عزت کی کرسی پر بٹھایا، یا اللہ یہ آپ نے ایسی کئی باتیں کہو، جب حوالے سے بولو گے تو اللہ سنتا جائے، یعنی اس کو مزہ آتا ہے، بولنے کا مطلب مزہ آتا جائے گا، جیسے ہم اور آپ سن جاتے مزہ آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ مجھے بلا رہے ہو، اس میں کھل جاتا ہے تاکہ خوش ہو جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ دے دیتے۔ ایک زکریا علیہ السلام ایک پیغمبر، حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اولاد کوئی نہیں، لڑکا کوئی نہیں، تو اب ان کو یہ خیال تھا کوئی جوان لڑکا ہوتا تو میرے کو اللہ نے جو علم دیا وہ میں اس کو پڑھا کے چلا جاتا، دین سکھا کے چلا جاتا، اللہ کی پہچان کرا کے چلا جاتا، پھر وہ آگے اللہ کو پہچان کرتا، مگر اولاد ہی نہیں، مانگ رہے مل بھی نہیں رہے اور بوڑھے ہو گئے۔ آپ سمجھے کہ اولاد کی عمر ختم، اولاد کی عمر ختم۔ ایک دن انہوں نے ایک بات دیکھی کہ ان کی نگاہ میں ایک اللہ کی برگزیدہ بنتی حضرت مریم انہی کی پرورش میں رہتی تھی، ان کے پاس اتفاق سے آج کھانا گھر سے نہیں رکھا گیا، یہ آیت کو دیکھا کہ ہم نے تو کھانا نہیں رکھا لیکن پھل کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں؟ پھل کھا رہی ہیں، اور پھل بھی وہ جو آج بازار میں اور گاؤں میں درختوں پر ملتے نہیں، یہ سیزن کا پھل، اس زمانے میں فریزر کو بے سیزن کا پھل۔ تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا یا مریم انا لک، مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ آم کا تو سیزن نہیں، آم کہاں سے آیا؟ جو بھی پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من اللہ، اللہ کے پاس سے۔ اب زکریا علیہ السلام کی کومڑی کھلی، کہاں بس سمجھ میں آ گئی، ایک کونے میں گئے اور جا کر کے کہتے ہیں اے اللہ ہماری سنیے کی بات، کہتے ہیں اے اللہ بے موسم زکریا، بے موسم مریم کو پھل کھلانے والے اللہ، بے موسم مریم کو پھل کھلانے والے اللہ، میں جان گیا تیری طاقت یہ ہے کہ تو بے موسم بھی جو کرنا کرنے پہ آیا کر کے دکھا دیتا ہے۔ اے اللہ اگر تو مریم کو بے موسم پھل کھلا سکتا ہے تو اس بڈھے کو بے موسم اولاد بھی دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیرے مانگنے کا انداز اور سلوک اور حوالہ اتنا خوبصورت لگا، اتنا خوبصورت لگا کہ لاؤ زکریا بڑھاپے میں اولاد دے گئے، اور اوپر سے آ کر آیا جبریل جاؤ سنا دو یا زکریا، اے زکریا، اللہ بول رہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، لو بشارت سن لو، خوشی کی خبر سن لو، ایک لڑکا تمہارے لیے لکھ دیا، ہماری فیصلی میں موجود ہے، اس لڑکے کا نام یحییٰ ہوگا، اور یحییٰ اس لیے کہ آئے گا تو حیات لے کر زندگی لے کر آئے گا، ورنہ کسی کو مر جاتے، اور اتنی زندگی لے کر کے آئے گا جتنی آپ جانتے ہو تاکہ اپنا علم اس کو سکھا سکیں۔ مانگنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حوالہ دے کر مانگا جائے، اور دوسری بچی کی بات کیا کرتا ہوں کہ کبھی آپ کا دل کر لگے نوجوانوں جو مسجدوں میں کماتے ان کو ہاتھ اٹھانے میں سب کو آج میں کہہ رہا ہوں اللہ سے قریب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ جی آپ اگر اس طرح مانگو اپنی ٹوٹی ٹوٹی زبان میں الٹی بھی ہو جائے تو اللہ سے کہہ دینا آپ نے اللہ میری مٹی ٹوٹی سیدھی کر کے اپنے اللہ ہونا، اپنے اللہ ہونا، اپنے کبھی الٹا کرتا کر لیتا ہوں تو میری ممی سیدھی الٹے کو سیدھا کر دیتے ہیں، اللہ کو سیدھا کر دیتا، الٹا جوتا بچے پاؤں میں چڑھا لیتے ہیں تو ابا اس کا پاؤں سیدھا کر دیتے ہیں، یا اللہ تو میری الٹی دعا کو سیدھی کر۔ اور پھر یہ کہو، ایک کام بتاتا ہوں، آپ کو اگر دعا میں جی نہیں لگتا نوجوان جبکہ آپ کی ضرورت بھی ہے تو دوسروں سے بھی کرواؤ، لیکن اس سے زیادہ آپ خود کرو، اور اس کے ساتھ یہ کرو کہ جو مسجد میں زیادہ دعا مانگتا ہے اس کے پورے پیچھے ایسی بیٹھے ہو، آپ نے کہا کہ تب بیٹھے ہو، اب خالی یہ کہو کہ یا اللہ
یہ جو مانگ رہا ہے رو رو کے مانگ، آنسو گرا کے مانگ، یہ تو تیرا نیک بنتا ہے۔ یا اللہ آج جو اس کی نیک دعائیں آپ سن رہے ہو، قبول کر رہے ہو، اور رحمتوں کی جو بارش ہو رہی ہو، اللہ دو چار قطرے گرمی برسا دے، سبحان اللہ، دو چار قطرے کے چھینٹے ادھر بھی ڈال دینا، یہی لفظ یاد کر لو، دو چار چھینٹے ادھر بھی ڈال دینا، یہ انداز اتنا اچھا لگے گا کہ مانگے گا وہ چولہا جلے گا آپ کا، دکان سجے گی، اور ایک اخیر میں یہ بات کہہ دے گا کہ یاد اس کا جو ہاتھ اٹھا ہے، اس کا جو ہاتھ اٹھا ہے، آنسو گر رہے ہیں، دیر سے مانگ رہا ہے، مزے پا رہا ہے، یا اللہ یہ آپ ہی کی نوازش ہے، آپ جس کو توفیق دیتے ہیں وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اور جس کو توفیق نہیں دیتے، کئی سو سال کی زندگی فرعون جی کر کے گیا، ایک دن بھی اللہ بولنا نصیب نہیں ہوا، یا اللہ جس کو یا رب یا اللہ یا اللہ بولنا نصیب ہے، وہ صرف آپ کی توفیق سے ہے، یا اللہ جیسے اس بندے کو آپ نے دیا ہے مجھے بھی توفیق دو، وہ آخر دعوانا الحمدللہ۔